اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میں ایک وضاحتی بیان آپ کے گوشے گزار کر دوں، آپ کے نظروں کے سامنے لاؤں۔ جس دن یہ قومی یکجہتی کے عنوان پر پروگرام منعقد ہوا تھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروگرام سے پہلے مجھے اس پروگرام کی نوعیت معلوم نہیں تھی کہ کس عنوان پر ہو رہا ہے اور اس کے اندر کون کون سی نکات تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ کیا مسلمانوں کا ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا ایمان ہی اتنا کمزور ہو گیا کہ انہیں اب کسی بھی بات کا احساس نہیں رہا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لہٰذا اب اسکولوں میں پوجا پاٹ، سوریہ نمسکار یا یوگا کو مسلمانوں کے اسکولوں میں دیکھنے کی نوبت آئی۔ تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اب مسلمانوں کو خوف خدا ہی نہیں رہا۔ یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ بھارت کے سنویدھان میں ہمیں اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دی ہوئی ہے، لیکن فرقہ پرستوں کا ڈر کہیے یا حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا اب ناگوار نہیں لگ رہا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس قوم کی شاندار تاریخ رہی، محض اللہ پر بھروسہ رکھ کر جنگیں جیتی جاتی تھی، اور جب کبھی بھی ایمان والوں نے تعداد اور اسباب پر نظر ڈالی جنگ ہار چکے ہیں۔ لہٰذا پورے ملک میں مذہبی تشدد کا گھنونا کھیل فرقہ پرستوں کی جانب سے اور اپنے آپ کو ہندوتوادی اور دیش بھکت سمجھنے والی پارٹیوں نے مسلمانوں کے خلاف تحریک چھیڑ رکھی ہوئی ہے۔ اب جو ویڈیو آپ نے دیکھا، ناندیڑ مہاراشٹر کے اسکول کا نام ہے سنا اسکول، جہاں پر ثقافتی پروگرام کے نام پر آرتی پوجا پاٹ کا سبق دینے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے۔ خیر، اس کے ذمہ دار مفتی اعظم نے وضاحتی بیان دے کر لا علمی کا اظہار تو کیا ہے، اور جس مراٹھی ٹیچر نے اس پروگرام کو انجام دیا تھا، اس نے اس پروگرام کو لے کر کسی طرح کی معافی بھی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ جہاں دیوی دیوتاؤں کی تصویریں لگا کر مسلم اداروں میں جو آرتی اور پوجا پاٹ پڑھانے لگے، تو آخر اسے کس طرح معاشرے کا مستقبل کہا جا سکتا ہے؟ سوچنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ایسا کئی جگہوں پر ہونے کی بھی اطلاع مل رہی ہے۔ سوریہ نمسکار بھی کرائے جانے کی خبریں آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے سننے میں مل رہی ہے۔ خیر، بطور ایک مسلمان ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ آخر اس طرح کی تمام چیزیں کرنے پر کیا مجبور کر دیا جا رہا ہے، یا ہندوتوادیوں کا ڈر ہمیں کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ کیونکہ آج کل معاشرے میں سو کالڈ ایجوکیشنسٹ بہت ہیں، تعلیم دینے دلانے پر زور دیا جاتا ہے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، پر کیا تمہارے ایمان کا سودا کر کے علم حاصل کرنا کس معاشرے کی فلاح بہبودی ہو سکتی ہے؟ علامہ اقبال کا وہ شعر بار بار یاد آتا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول سے دور کر شرک کی غلاظت میں ملوث ہونے والے علم کا کیا فائدہ؟ اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں سنویدھان کے ہی خلاف ہے۔ تعجب تو ان مسلمانوں پر ہوتا ہے، ابھی ہندو راشٹر ہوا بھی نہیں، کیا ہم نے اپنے ذہن کو پہلے سے ہی بنا لیا ہے، تیار کر لیا؟ اور اگر مشرک تمہارے قتل عام کا اعلان کر رہا ہے، تو پھر کیا اس کے لیے بھی ہم مستحق ہو چکے ہیں؟ آخر ہم نے دنیا کی زندگی سے اتنی محبت کیوں ہو گئی ہے؟ کیا ہم نے 1000 سال زندہ رہنے کی سوچ کر صحیح غلط، حق اور باطل کا فرق کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اڑپی میں لڑکیوں کے حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ پچھلے کئی دنوں سے لڑکیوں کو محض حجاب کی وجہ سے کلاسز میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح بھدراوتی میں بھی حجاب پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسکول میں کلاسز میں اندر داخلہ نہیں دیا جا رہا۔ کیا محض کچھ ہی لڑکیاں آواز اٹھا رہی ہیں، اور جو لڑکیاں بنا حجاب کے اسکول میں داخل ہو رہی ہیں یقیناً ان کی تعداد کافی ہے؟ تو ان تمام معاملوں کو کس پس منظر میں دیکھا جائے؟ یاد رکھو، مسلمانوں کی جان مال ایمان خطرے میں آ چکا ہے۔ بھلے ہی اکثر طبقہ یہ سمجھے کہ اگر ایمان کا سودا کر کے زندہ بھی رہا تو کیسے زندگی، جب سنویدھان ہمیں اپنے مذہب پر چلنے بولنے، یہاں تک کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت بھی دیتا ہے، تو پھر کس کے ڈر سے اپنے ایمان سے پھرنا کہاں تک صحیح ہے؟ آپ نے صحیح سنا کہ ملک ہند میں ایسے کئی لوگ ہیں جو فرقہ پرست کے ڈر سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ فضول کی بیان بازی چھوڑے کہ مسلمانوں نے 313 کے مقابل ہتھیار بند مشرکین مکہ کا خاتمہ کیا تھا، یا پھر کربلا کے 72 افرادوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہے، کیونکہ ان میں اور ہم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمارا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ اپنے آپ کو دیندار سماج کے ٹھیکیدار سمجھنے والوں کے سامنے کوئی بھگوا گمچہ پہن کر فرقہ پرست آتا ہے تو ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ وقت بہت نازک دور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب فتنے بارش کی بوندوں کی طرح برسیں گے۔ کافر مسلمانوں کو دسترخوان سے ایسے کھائیں گے جیسے بھوکا دسترخوان سے کھانا کھا جاتا ہے۔ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کہیں دائرہ ایمان سے تو نہیں نکل جا رہے، کیونکہ ہماری زندگی، موت، شفا، بیماری، عزت ذلت کا مالک تو اللہ ہے،
اور موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اور مسلمان کی زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد۔ مومن کے لیے تو دنیا ایک قید خانہ ہے۔ تو کیا یہ تمام باتیں محض کتاب میں محفوظ کرنے کے لیے کی گئی تھی؟ جب تم اپنے ایمان کا سودا کر لو گے تو وقتی یا کچھ دیر یا کچھ دن مہینے تمہیں ایسا لگے گا کہ دشمنوں سے سمجھوتا یا دشمنوں کی جی حضوری کر کے عقل مندی کی ہے۔ پھر ویسے بھی ہمارے پاس حکمت صبر کے معنوں کے ہم اپنے حساب سے کہیں پر بھی فٹ کر ہی دیتے ہیں۔ ایسے منافقوں اور مسلمانوں کے درمیان بے غیرت لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مار نہیں سکتی۔ پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایمان تو اندر ہے، اوپر سے کفر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہنے والے ایک کتھت تعلیم دان خود تو کفر اختیار کرتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی اسی راستے پر جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ویسے بھی امت میں دینی بیزاری انتہا تک پائی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلا کر افسر صاحب تو بنا دیا پر مسلمان بنانے سے رہ گئے۔ لہٰذا جب کسی عہدے پر فائز بھی ہو جاتا ہے تو قوم کی مخالفت میں ہی کام کرتا ہے، اور ایسے کرنے والوں کی فہرست بھی طویل ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں میرے اوپر جو افسر بیٹھا ہے کہیں مجھ پر شک تو نہیں کر رہا۔ پھر آخر میں جب ریٹائرڈ یا وظیفہ یافتہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے قوم یاد آنے لگتی ہے، مسلمانوں پر ہو رہے ظلم زیادتی یاد آنے لگتی ہے، پھر وہی بیان بازی کر کے مسجد کا ذمہ دار بھی بن جاتا ہے، نصیحت کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا وقت بہت نازک ہے، معصوم بچوں کو کفر کے حوالے مت کرو، انہیں ایسا مومن بناؤ جس طرف بھی رخ کرے ایمان کی فضاؤں کو عام کرے، اسلام مسلمانوں کا بول بالا کرے، کسی بھی عہدے پر فائز ہو اپنوں کا درد اور خوف خدا اس کے دل و ذہن میں پیوست ہو، کیونکہ ہمارے معصوم بچے نوجوان نسل دینی سیاسی رہنما کہیں تو تربیت سے چوک گئے ہیں ایسا لگتا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت امت کے تحفظ کا مسئلہ فی الحال اہم ہے، اور ملک کا سنویدھان آئین ہند بھی انہی کی ترغیب دیتا ہے۔ سنویدھان کو بدلنے والوں کی کوشش ہے کہ ہندو راشٹریہ منوسمرتی کو لاگو کرانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، ساتھ میں مسلمانوں کی نسل کشی کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن سنویدھان بدلنے سے پہلے ہی آپ خود ڈر کے کفر کی راہ پر چل پڑو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صرف انہیں خوش کر دیا جائے پھر اللہ اور اس کا رسول کیوں نہ ناراض ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آج بھی سنویدھان زندہ ہے اور اسی سنویدھان کو زندہ رکھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور یہی آج کا پیغام ہے۔ ویسے بھی آج کل بھاجپا لیڈروں کی دادا گیری میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے، انہیں کسی قانون عدالت پولیس انتظامیہ کا ڈر خوف نہیں رہتا۔ لہٰذا ایک بار پھر دھارواڑ کے نزدیک تیگور گاؤں میں ایک رائس کی دکان لگانے کو ہوئے جھگڑے کے درمیان سیدھے ریوالور کے ذریعے دھمکانے کی واردات پیش آئی ہے۔ حاصل اطلاع کے مطابق مڈیواڑپا کو بھاجپا لیڈر ناگپا گنگیر نے پستول دکھاتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس کی فریاد پولیس میں کی گئی ہے، کارروائی جاری ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ جہاں رائچور سیشن جج ملکارجن گوڑا نے 26 جنوری کو بابا صاحب امبیڈکر کی تصویر ہٹانے کی ضد کو لے کر ریاست میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا، تو اب تمام عدالتوں میں بابا صاحب امبیڈکر کی تصویر کو لگانے کی مانگ کی گئی۔ اطلاع کے مطابق بنگلور ہائی کورٹ میں جان کمار اور پرمیشور نے پیٹیشن داخل کرتے ہوئے تمام عدالتوں میں بابا صاحب امبیڈکر کی تصویر کو لگانے کی مانگ کی ہے۔ چتردرگ کے قریب ٹول ناکہ پر زبردست کار حادثے میں بیلگام کے 3 افرادوں کی موت ہو گئی ہے۔ اطلاع کے مطابق ٹول پلازا کے قریب کھڑی ٹینکر کو پیچھے سے تیز رفتار کار نے ٹھوکر ماری، جس میں کار کے سامنے کا حصہ پوری طرح تباہ ہو گیا۔ رمیش شان باغ، وشوناتھ شان باغ، سیما شان باغ ایسا تینوں میتوں کے نام ہیں۔ تینوں بیلگام سبھاش نگر کے بتائے جا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے گوا ویسٹ کارپوریشن کمپلیکس کی عمارت کمزور ہونے کی بنا پر اسے 15 دن میں گرانے کا فیصلہ کارپوریشن کی جانب سے لیے جانے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے۔ یہاں پر نیا کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا، لہٰذا اسے جلد خالی کرنے کا حکم کارپوریشن کی جانب سے دیا گیا ہے۔ آج بیلگام ضلع میں کورونا کا آنکڑا 1000 کے قریب جانے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے۔ پچھلے 2 دن سے پازیٹیو مریض کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہوتی جا رہی ہے۔ آج 1060 مریضوں کو درج کیا گیا، پر معاشرے میں کورونا کا ڈر اب ختم ہو چکا ہے، یہ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ آج کھاناپور بیڑی سڑک پر جلتی ہوئی ٹرک کا منظر دیکھنے کو ملا۔ اطلاع کے مطابق ٹرک کا سائلنسر ٹوٹ گیا تھا، پر ڈرائیور نے اسے کسی طرح بیڑی تک ٹرک کو لے جانا چاہا، پر ٹوٹے ہوئے سائلنسر سے آگ نکلنے لگی اور ٹرک پوری طرح سے آگ کی زد میں آ گیا۔ بعد میں فائر بریگیڈ نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، دیکھتے رہے اتحاد نیوز۔ شکریہ، اللہ حافظ۔